اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے اغراض و مقاصد، یعنی کون سی غرض تھی یا کون سے مقاصد تھے جن کی بدولت پاکستان مورز وجود میں آیا۔ ہر کوئی کام کرنے سے پہلے انسان کے دماغ میں کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، تب تک تو وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر بغیر کسی غرض اور مقصد کے کوئی چیز آپ تعمیر کریں گے تو اس میں لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح پاکستان کا قیام بلا شبہ نعمت خداوندی ہے۔ کرۂ ارض پر مورز وجود میں آنے والی واحد اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان ہے۔ یہ لازوال قربانیوں اور مخلصانہ محنتوں کا ثمر ہے۔ قیام پاکستان در حقیقت مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے قانون شریعت کے نفاذ کے حسین جذبوں کی اما جگہ ہے۔ تو اس کے لیے جو اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے نمبر 1 جو بات تھی، جو غرض تھی، جو مقصد تھا، وہ تھا مسلمانوں کے اسلامی تشخص کی حفاظت۔ ہندوستان کئی مذاہب کی اما جگہ ہے۔ یہاں ہندو مت، بدھ مت، جین مت، پارسی، سکھ مت اور اسلام کے ماننے والے کثیر تعداد میں آباد تھے، اس لیے ہندوستان کو کثیر القوم کہا گیا ہے۔ اسلام کی اگرچہ یہ انفرادیت اور امتیاز ہے کہ یہ اپنا تشخص خود برقرار رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ تقریباً 12,000 سال رہتے ہوئے ہو چکے تھے۔ اس لیے کئی طرح کے ہندوانہ عقائد، نظریات اور رسم و رواج غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں میں سرایت کر چکے تھے، اور ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ایک علیحدہ خطہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اسلامی تشخص کی پناہ گاہ قائم کی جائے۔ چنانچہ پاکستان مسلمانوں کے اسلامی تشخص کی حفاظت کی خواب کی تعبیر بن کر ابھرا۔ اب دوسرا وہ ہے اسلامی ریاست کا قیام۔ مطالبہ پاکستان کا بنیادی مقصد اللہ پاک کی سرزمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا، مطالبہ پاکستان کا محرک اور مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ مملکت کی وجہ جواز ہندوؤں کی تنگ نظری یا انگریزوں کی چال نہ تھی، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک پاکستان کے آغاز سے لے کر قیام پاکستان تک ایک ہی نعرہ گونجتا رہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب نمبر 3 حاکمیت الہیہ کا نفاذ۔ قرآن حکیم کی روح سے
یہ پوری کائنات محض اللہ پاک کی ملکیت و حاکمیت ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے خبردار، حکم دینا صرف اللہ کو روا ہے۔ قرآن مجید کی ان گنت آیات میں اللہ کی حاکمیت متعلقہ کا تصور دیا گیا ہے۔ انسان اس زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور اس کے ذمہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کا نفاذ ہے، اور قیام پاکستان کا مقصد اسی شریعت کے احکامات کا نفاذ تھا۔ مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فکر و فاقہ کفر کے قریب لے جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین معاشی وسائل سے تنگ ہو چکی تھی۔ ہندو بنیاد تجارت پر قابض تھا۔ جدید تعلیم سے دوری اور تعصب کے باعث مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ زراعت پیشہ مسلمانوں پر ٹیکس اور لگان لگا کر ان کی کمر توڑ دی گئی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ معاشی لحاظ سے سہولت اور آسائش کی زندگی گزار سکے۔ چنانچہ پاکستان کا خطہ اس غرض سے حاصل کیا گیا کہ یہاں معیشت اسلامی اصولوں کی روشنی میں استوار کر کے لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 یعنی 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنا پڑے گی۔ ایک اور موقع پر قائد اعظم نے فرمایا ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ اسلامی نظام تعلیم کی تشکیل، یہ نمبر 5 ہے۔ مسلمانان ہندوستان میں انگریز حکومت کے تسلط کے بعد تعلیمی لحاظ سے پسماندہ رہ گئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس کی یکسر تبدیلی تھی۔ انگریز کی آمد سے پہلے مسلمان 90% خواندہ تھے۔ اس وقت عربی اور فارسی زبانوں میں تدریسی اور دفتری کام چلائے جاتے تھے۔ انگریز نے آتے ہی اس کو انگریزی میں بدل دیا، اور انگریزوں سے نفرت کے باعث مسلمان انگریزی سیکھنے سے بھی نفرت کرتے تھے۔ نیز جو کالجز اور یونیورسٹیاں جدید تعلیم کے لیے بنائی گئیں ان سے مسلمانوں کو اپنی نسل نو کے بگاڑ کا اندیشہ تھا، اور نتیجہ مسلمان تعلیم میں پیچھے رہ گئے۔ اگرچہ سر سید احمد خان نے ان حالات میں علی گڑھ کالج کے قیام کے ذریعے ایک مثبت کوشش کی، مگر وہ نتیجہ خیز نہ ہو سکی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ ایک علیحدہ و اسلامی سلطنت قائم کر کے اسلام کے اصولوں کے مطابق نظام تعلیم رائج کیا جائے جو تو اسلامی تشخص کی حفاظت کا بھی ضامن ہو اور جدید تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ نمبر 6، اسلامی جمہوریت کا قیام۔ قائد اعظم نے فرمایا جمہوریت مسلمانوں کے رگ و ریشے میں ہے۔ قرآن حکیم ایسے نظام حکومت کو قائم کرتا ہے جس میں حاکم قوم کے خادم ہوں اور ان کی حیثیت مسئول کی ہو
نیز معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں اور احکام فیصلوں سے پہلے عوام سے مشورہ لیں۔ تحریک پاکستان کے دوران یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس مملکت میں ملائیت اور پاپائیت کی طرز کی حکومت ہوگی، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تھیوکریسی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن اسلام مغربی جمہوریت کا بھی معاہدہ نہیں۔ اس لیے قائد اعظم نے فرمایا، ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے مقاصد میں ایک مقصد ایسی حکومت کا قیام تھا جو اسلامی جمہوری اصولوں پر مبنی ہو۔ نمبر 7، اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ۔ بر صغیر میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جس دن ہندوستان کے پہلے ہندو راجا نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کا فروغ محمد بن قاسم کی فاتحانہ آمد سے ملا تھا۔ اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد غیر مسلم قوتوں نے غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس مقصد کے لیے کبھی بھگتی تاریخ چلائی گئی تو کبھی شدی اور سنگھن جیسی پرتشدد تحریکیں چلا کر مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں کی گئی۔ ان حالات میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ ایک علیحدہ وطن حاصل کیا جائے جہاں مسلمانوں کو اپنی تہذیب کی بقا کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اور نمبر 8 ہے اردو زبان کا تحفظ و فروغ۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر۔ اس کی ابتدا جنوبی ایشیا پر مسلمان فاتحین کی حملوں سے ہوئی۔ بعد ازاں ہندوستان میں مسلمانوں کے ہزار سال دور حکمرانی میں اسے پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ انگریزوں کی آمد کے بعد جب انگریز کی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تو ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اردو کو ختم کر کے ہندی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، جس کے سبب ہندوؤں اور مسلمانوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہندوؤں کا موقف تھا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، حالانکہ یہ تمام ہندوستان کی زبان تھی۔ ہندوؤں کی اردو مخالف نے اردو کو واقعی مسلمانوں کی زبان بنا دیا، اور مسلمانوں میں اس کی حفاظت کا زبردست جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دے کر اس کی حفاظت کی طرف آسن قدم اٹھایا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ پاکستان کا وجود اور اردو کے وجود لازم و ملزوم ہے۔ فلاح دارین کا حصول۔ قیام پاکستان کا مقصد ایک صالح معاشرے کا قیام تھا جو دین اور دنیا دونوں تقاضوں کو ہم آہنگی کے ساتھ پورا کر سکے۔ اسلام اس دنیاوی زندگی کو مقصود نہیں قرار دیتا، بلکہ اس کو آخرت کی کھیتی قرار دیتے ہوئے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایمان و عمل سارے والی زندگی گزار کر آخرت اور ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیاب ہوں۔ قرآن حکیم میں صالح معاشرے کے خد و خال اس طرح بیان ہوئے ہیں: اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اظہار و قربانی، یعنی نماز کا قائم رہنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ چنانچہ قائد اعظم نے پاکستان کے بارے میں فرمایا، ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہ مملکت محض زندگی کے لیے نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو حیات اور ما بعد حیات ہر معیار کے مطابق ایسا کہتا ہوں۔ اور نمبر آخری ہے اتحاد عالم اسلام۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ مغربی نظریہ قومیت کے برعکس یہ رنگ و نسل کے بجائے اسلام کو بھائی چارے کی بنیاد بناتا ہے۔
اور کہتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، لیکن آج امت مسلمہ انتشار و افتراق کے مرض میں گرفتار ہے۔ قیام پاکستان اتحاد عالم اسلام کی طرف ایک انتہائی اہم اور مثبت قدم تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے کردار نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان عالم اسلام کے لیے نعمت ہے، اور اس کا اعتراف لیبیا کے نائب صدر نے یہ کہہ کر کیا کہ پاکستان عالم اسلام کا دل ہے۔ تو مزید برآں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں نے عالم اسلام کو احساس تحفظ دیا ہے اور ان میں احساس کو بھی بیدار کیا ہے۔ خود انحصاری کی وجود حفاظتی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو یہ تھا آپ کا ٹاپک، پاکستان کے اغراض و مقاصد، یعنی کون سی غرض تھی، کون سا مقصد تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کے لیے ایک تحریک چلی اور پھر آخر کار وہ تحریک کامیاب ہوئی اور پاکستان مورز وجود میں آیا۔ ایک اور چھوٹا سا آپ کو بیان کر دوں، اور وہ ہے سر سید احمد خان اور اس کی تحریک علی گڑھ۔ یہ جو میں ٹاپک آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ انہیں غور سے سنیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ان کے نوٹس بھی بھجوا دوں گا 2 دنوں میں، اندر آپ کو مل جائیں گے، تو آپ وہاں سے تیاری کر سکیں گے آسانی کے ساتھ۔ تحریک علی گڑھ، سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے تعلیم کے میدان میں کافی مؤثر ان کی خدمات ہیں۔ تو اسی خدمات میں ان کی خدماتیں، ایک تحریک ہوتی ہے، ایجیٹیشن ہوتی ہے کسی کے خلاف، بعض لوگ تحریک چلاتے ہیں حکومتوں کے خلاف، کوئی اپنے کام منوانے کے لیے تحریک چلاتے ہیں، جلوس جلسہ جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تحریک علی گڑھ ہے نا، اس کا مقصد صرف تعلیم کو بیدار کرنا تھا۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے نتیجے میں مسلمان انگریزوں کی بدسلوکی اور نفرت کا شکار ہو کر رہ گئے، بالخصوص تعلیمی میدان میں۔ مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے ایک ایسا نصاب جاری کر دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھا، اور ان حالات میں جس شخصیت نے مسلمانوں کی ملی زندگی کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور انہیں انگریزوں کے قریب لانے کی کوشش کی، وہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید مغربی تعلیم اور انگریزوں سے وفاداری کو مسلمانوں کے تمام مصائب کا علاج سمجھتے تھے۔ ان مقاصد کے پیش نظر انہوں نے جس تحریک کا آغاز کیا تو اس سے بعد میں تحریک علی گڑھ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں سر سید احمد خان کی شخصیت کے متعلق آپ کو بتا دوں۔ سمان حیات جس کو کہا جاتا ہے، ان کی پیدائش سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید محمد تقی حضرت شاہ غلام علی خلیفہ حضرت خواجہ مظہر جانان کے مرید تھے۔ سر سید احمد خان کے دادا مغل بادشاہ شاہ عالم کے زمانے میں صوبہ شاہ جہان آباد کے متصب تھے، اور نانا ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے، اور اکبر شاہ ثانی کے دور میں وزیر بھی رہ چکے تھے، وہ ان کے نانا۔